جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ بڑے دنوں کے بعد آپ سے میرا خیال ہے اس طرح ویلاگ میں ملاقات ہو رہی ہے۔ ویسے تو امریکہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس کے کیمرے کے پیچھے کھڑے ہو کے کچھ میں نے انٹرویوز کیے، بڑے پسند کیے گئے آپ سے۔ بہت سارے امریکن دوستوں کو بڑا شکریہ جنہوں نے ٹائم نکالا اور اپنے انٹرویوز دیے، اپنی لائف سٹوریز جو ہے انہوں نے شیئر کی ہیں اور بہت ساری چیزیں پسند بھی کی گئی۔ خیر اس پر کسی وقت بات کریں گے، اور ابھی کوئی 3-4 رہتے بھی ہیں ویسے اسٹور میں بھی باقی ہیں، وہ بھی کسی وقت آپ سے شیئر کریں گے۔ پاکستان کے پولیٹیکل حالات ہی ایسے ہو کہ واپس آتے ہوئے کہ جو امریکہ میں نے کوئی ریکارڈ کیے تھے وہ ویلاگ بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ کچھ بڑے اہم لوگوں کا، اہم سے مراد ہے جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا پاکستان کے لیے اور اپنے کے لیے بڑے کام کیے ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے شیئر کریں گے آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ ویلاگز ہیں۔ لیکن وہی والی بات کہ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن اتنی ایکسپلوسو ہو چکی ہوتی ہے کہ بندے کو کوئی اس کا ہوش نہیں رہتا۔ آپ لوگ بھی کچھ اور دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ابھی سیلاب کا دیکھ لیں کہ پورے ملک میں آپ دیکھ لیں، سندھ دیکھ لیں، ساؤتھ ہمارا دیکھ لیں، سریک علاقے، KP کے، بلوچستان، پورا اس میں لگتا ہے سیلاب سے لوگ جتنے متاثرین ہوئے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 1000 سے زیادہ جو ہے نا لوگ جو ان کی ڈیتھ ہو چکے ہیں۔ ویری ٹیریبل اور انتہائی افسوسناک قسم کے فوٹیج، اور وہاں سے وہ جو آ رہے ہیں، وہاں سے ویڈیو کلپس آ رہے ہیں، لیکن مجال ہے کسی کے کان پر وہ جوں رینگتی ہو۔ سارے آپ لوگ بھی وہی سننا چاہتے ہیں، وہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب نے کیا کہا، بلاول نے کیا کہا، تو شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے۔ آپ لوگ بھی اسی پہ وہ ناراض نہ ہوں تو، لیکن یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پالیٹکس بتائیں، یہ نہ بتائیں کہ یہاں پہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، مر رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ نو بڈی کیئر۔ جب تک بندہ خود مسئلے پہ نہ گرے نا، جب تک آپ کے میرے اپنے سر پہ بم نہیں گرے گا تو ہمیں کوئی بم یا مسئلہ جو ہے نا وہ مسئلہ لگتا نہیں ہے۔ وہی والی بات کہ ہم دور سے بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھ کے 2 منٹ کے لیے افسوس کر لیتے ہیں۔ خیر یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے۔ آج کی جو بات کرنے والے بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض بھی کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب اور ان کے فینز ہیں، ان کے حامی ہیں، وہ اس بات کو بیان نہیں کرتے کہ جب اس وقت ملک کو ضرورت ہے کہ آپ تھوڑا سا کوئی ان کے فنڈ ریزنگ کریں، ان علاقوں میں جائیں، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں، ان کے دکھ غم میں شریک ہوں، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہاں پر نہیں گئے۔ وہ آپ کو کسی جگہ جاتے ہوئے نظر نہیں۔ آج ہری پور میں جلسہ کیا انہوں نے، بلوچستان بھی نہیں گئے، وہ ہم نے دیکھا سندھ بھی ابھی تک نہیں گئے، ہم نے سریکی علاقوں میں دیکھا جہاں سے جیت کے انہوں نے پنجاب میں انہوں نے اپنی حکومت بنائی ہے، وہاں پر بھی وہ نہیں گئے، ذکر بھی نہیں ہو رہا کوئی ایسا سچ وہاں پر۔ اور کوئی فنڈ ریزنگ کی جیسے میں نے بات کی کہ بندہ جیب سے کچھ چندہ دے دیتا ہے، ₹1,00,000 دے دیتا ہے، ₹2,00,000 دے دیتا ہے تاکہ اپنے فالورز کو ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے، کہ MNAs کو کہہ دیتا ہے۔ بہرحال اینی وے یہ خان صاحب ہیں، جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ان کے فالوور جو ہیں وہ کسی چیز کو برا نہیں سمجھتے کہ انہوں نے جو کہہ دے وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ آج کی تقریر کے حوالے سے میں کوئی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بڑی میرے لیے تھوڑی سی ان کی اسپیچ جو ہے نا اس کو 2-3 حوالوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خان صاحب کا نو ڈاؤٹ بڑا کراؤڈ تھا اور چارج کراؤڈ تھا، اور بڑا اسپیشلی خواتین جس طریقے سے آئی ہیں اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، بارش کے باوجود کھڑے رہے ہیں، مطلب بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا چارج کراؤڈ جو خان صاحب کے ساتھ انوالو تھا، اور لگ رہا تھا ایک بڑا لیڈر جو ہے جیسی بات کہہ رہا ہے مجمع اس پہ رسپانڈ کر رہا ہے۔ اور صاحب خان صاحب اس موقع سے فائدہ اٹھا کے پھر انہوں نے جو تقریر کی ہے، آج تقریر بڑی ان کی مختلف تھی، آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی۔ آج ان کا فوکس جو ہے نا وہ 3 اسٹوجز تھے جو وہ کہتے رہے تھے، زرداری صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے، اور نواز شریف صاحب، اور پھر شہباز اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اور باقی ملکوں کو کہا ہے انہوں نے کہ پاکستان کو امداد مت دیں، اور کیونکہ دیں گے تو چور ڈاکو جو ہے نا وہ لے جائیں گے۔ اس پہ میرا خیال ہے کچھ آئی بروز کھڑی ہو سکتی ہیں کہ اگر پاکستان کو اس وقت امداد نہیں ملتی، قطر نہیں دیتا، سعودیز نہیں دیتے، UAE، چائنا، وٹ ایور کنٹریز، تو کیا پاکستان پھر یہ سسٹین کر سکے گا؟ میرے امریکہ میں ایک بات ہو رہی تھی، کسی دوست سے جو عمران خان صاحب کے حامی ہیں، ان کو میری بات سے تھینکس فلی ایگری کیا، حالانکہ یوزلی طور پر عمران خان صاحب کو فین کلب کرتا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے ایگری کیا۔ میں کہ اپنے دوست کو ایک بات بتائیں خان صاحب کو کہ اکانومی کو اتنا تباہ ہونے دیں، برباد ہونے دیں کہ کل کو آپ کو موقع ملے الیکشن جیت کے آئیں، آپ اس کو واپس پل آؤٹ کر کے اس کو لا سکیں کہ یہ آپ اس کو ٹھیک کر سکیں، اتنی نہ اس کو برباد ہونے دیں، آگے جانے دیں کہ کل کو آپ بھی آئیں، لوگ تو توقع رکھیں کہ خان صاحب کے پاس کرشمہ ہے، یہ تو معجزے کرتے ہیں، یہ تو جب چاہیں چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ نے تصور بھی یہ دیا ہوا ہے۔ تو آپ سے 3 مہینوں میں کچھ نہ ہوا نا، تو انہوں نے تو جناب آپ کی پھر وہی ہے، آپ کا گھیرا ڈال لے گی، عوام تو نہیں یاد رکھے گی کہ آپ نے ہمیں وعدے کیے تھے، آپ نے کہا تھا ہمیں کہ جناب کہ ہم جو ہیں ہم ٹھیک کر دیں گے۔ انہوں نے یہ بات میری کو بڑی اب ڈیپ بات کہہ رہے ہیں، میں کہ جی جناب اکانومی کو اتنا تباہ ہونے دیں، ملک کو اتنا وہ جانے دیں جہاں پر آپ سمجھیں کہ آپ کی باری لگ جائے تو پھر آپ $300 ڈالر کو واپس لا سکیں، یا $400 آپ یہ پاؤنڈ کو لا سکیں، یا اکانومی جو بھی حالت ہوگی، سو اتنا ہی خان اس وقت ٹھیک ہے سوٹ کرتا ہوگا خان صاحب کو کہ ٹھیک ہے کہ جو یہ ہوتا ہے ہونے دیں، لیکن ایک اچھا لیڈر، سمجھدار لیڈر ہوتے ہیں، ملک کو بھی دیکھتا ہے اور وہ اکانومی کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، کل آپ نے بھی آنا ہے، ملک ہے، ریاست ہے، تو آپ کا چانس بنتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ڈوب گئے
تو پھر آپ کا چانس بھی نہیں رہے گا. سو اونٹ جو ہے نا, اونٹ کو رہنے دیں تاکہ کل ہر کوئی اپنا اپنا ایک ایک پاؤ جو ہے نا وہ کھا سکے. لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب کہ سعودی عربیہ, قطر وغیرہ جو ہے نا کیوں پیسے دیں, اور انہیں مطلب ان کا اشارہ یہی تھا کہ جناب کہ نہیں دینے چاہیے, نہیں تو یہ چور ڈاکو جو ہے نا لوٹ کر واپس لے جائیں گے. یہ میرا خیال ہے یہ خان صاحب کے لیے ہو سکتا ہے فالوورز کہیں بالکل ٹھیک کا ہے, لیکن الٹیمیٹلی یو گیز ول سفر, آپ سب سفر کریں گے. یہ لمبی کہانی ہے کہ اس سے صرف کوئی شہباز شریف, کوئی نواز شریف, زرداری اینڈ کمپنی, ان کو نقصان نہیں ہونے والا. وہ جیسے خان صاحب کہتے ہیں ان کی جداد پیسہ بہہ ہے, آپ لوگ سفر کریں گے. اگر آپ کی اکانومی جس لیول پر چلی گئی اور اس کو ریسکیو نہیں کیا جاتا تو پرابلم ہو جائیں گے بہت بڑے میرا خیال ہے. خان صاحب جانتے ہیں اس بات کو. سو ان جیسے لیڈر سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ جب بات کریں گے تو وہ ملک, قوم اور اکانومی کا مفاد سامنے رکھیں گے. سیاسی دشمنی اپنی جگہ پہ ضرور کریں, وہ تقریر بھی کریں, لیکن اس طرح کے میسیجنگ جو ہے نا میرا خیال ہے یہ پاکستان کے لیے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات جو امپورٹنٹ تھی, بڑا واضح لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ دباؤ میں تھے. اس کے جو ان پہ نااہلی کی ایک نہ تلوار لٹک گئی, اسپیشلی جو دو قسم کی ان کو بلایا گیا. ایک تو وہاں پہ ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ میں بلایا گیا ہے, وہاں پہ انہوں نے جانا ہے, جو کیس ہوا ہے ان کا وہاں پہ پیش ہوں گے بتایا جا رہا ہے. اس سے بڑا جو ہے میرا خیال جس کی وجہ سے خان صاحب کی ایک ٹون بدلی ہوئی تھی وہ تھی نااہلی کی, جو یہاں پہ ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس جو ہے نا وہ چل رہا ہے, اور اس پہ ان کو ہائی کورٹ نے ان کو سمن کیا ہوا ہے, بلایا ہوا ہے. وہ بڑا ٹرکی قسم کا ہے. اس پہ سارے یہ کہہ رہے ہیں, کل رات اعتزاز احسن صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی ہماری اپنے یہ جی ٹی وی کے پروگرام میں, میری اور عامر متین صاحب کی. انہوں نے بھی, حالانکہ وہ اعتزاز صاحب جو عمران خان صاحب کے حامی سمجھے جاتے ہیں اور ان کا ٹلٹ ان کی طرف ہے, وہ بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ شاید ریڈ لائن کراس کر گئے ہیں, اور ججز نے جس طریقے کے کہا ہے اور اپنے انہوں نے آرڈر میں لکھا ہے وہ بڑا سیریس آرڈر ہے. اور ساتھ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا ہے کہ لارجر بینچ بنا دیں 3 کی بجائے. مطلب یہ بڑا سیریس میٹر ہے. اپنے ہم نے آ کے لوور جوڈیشری کو نہ پروٹیکٹ کیا تو کل کو تو کوئی بھی اٹھے گا اور ہماری ٹیم کو, ہمارے ججز کو اکھاڑ کر رکھ دے گا. سو اس دفعہ میٹر سیریس. اور اعتزاز صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ معاملہ اگر کسی ایک جج کا ہو, اس کو فیل ہو میرے فیصلے پہ توہین ہوئی ہے, میری ذات پہ ہوئی ہے, تو وہ معافی آپ ان سے مانگ لیں تو وہ چھوڑ دیتے ہوتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے چھوڑو یار, بات کو آگے لے کر نہیں جاتے. لیکن اس میں جو معاملہ ہے وہ ججز کی توہین نہیں ہوئی ہے. جو ججز اس بینچ کو سن رہا ہے وہ لوور ججز کورٹ کے ججز ہیں جن کی توہین ہوئی ہے. سو یہ بڑا انتہائی مشکل ہوگا ان کے لیے کہ وہ خان صاحب کو, ان کا خیال تھا کہ وہ ان کو اس میں وہ کریں, اور ان کے خیال میں ان کو معافی مانگ لینی چاہیے تھی. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا رہے تھے کہ ماضی میں طلال چودھری صاحب اور نہال ہاشمی صاحب نے معافی مانگی تھی عدالت سے, توہین عدالت کی, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نااہل کیا گیا تھا, سزا کیا گیا تھا. سو یہ میٹر بڑا یہ سیریس ہے جس پہ خان صاحب جو ہیں آج انہوں نے جس کال کی بات کی ہے اور انہوں نے دباؤ بڑھانے کی بات کی کہ اسلام آباد کو 4-5 ہم آ کے اسے گھیریں گے. ایک چیز انہوں نے آج ایک اور میسج دیا ہے جو میری کچھ اطلاع بھی ہیں کہ فیصل بھٹو صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں آلریڈی آپ کو میں نے بتایا تھا بڑے ایکٹیو تھے کہ فوج اور عمران خان صاحب کے درمیان ان کے ڈفرینسز جو ہیں وہ کم کروائے جائیں. پہلے پرویز خٹک صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, لیکن اطلاع اب یہ آ رہی ہے کہ پرویز خٹک صاحب ذرا پیچھے ہٹ گئے کہ انہیں لگتا ہے کہ فوج اور عمران خان صاحب کے درمیان شاید معاملات بہت دور تک چلے گئے ہیں, جن کو برج کرنا, جن کو ان کی دوستی کرانا شاید وہ مشکل سا ہو رہا ہے. لیکن فیصل بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی تک ہوپ فل ہیں کہ نہیں, کہ سم تھنگ کین بی ڈن, وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ ابھی جو خان صاحب پہ دباؤ آیا ہے, آج جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ نوٹ کریں, انہوں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ نہیں کیا, کوئی نیوٹرلز نہیں تھے, کوئی میر جعفر صادق تو خیر پہلے کہنا بھی چھوڑ گئے تھے, اور جب پورے اپنی بات کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے. آج ان کی تقریر میں اگر میں نے ٹھیک سنا ہے, ساری تقریر میں نے سنی ہے ان کی, تو کہیں پہ ایک لفظ بھی انہوں نے ٹارگٹ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کیا, کہیں پہ انہوں نے اپنے نیوٹرلز کو, کہیں پہ انہوں نے ٹانس اس طرح کی باتیں نہیں. ان کا ٹارگٹ وہی رہا, وہی جو میں نے کہا حکومت رہی, شہباز شریف صاحب اور ان کے الائز جو ہے نا وہ ان کے ٹارگٹ رہے ہیں. تو آج انہوں نے بالکل ان کو اگنور کیا, جس سے لگتا یہ ہے کہ وہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ اس وقت موقع ٹھیک نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کا, فوج کو ٹارگٹ کرنے کا. کیوں کہ نااہلی کی تلوار جیسے میں نے کہا لٹک رہی ہے, وہاں پہ آلریڈی آپ کو پتہ 3 ان پہ ریفرنسز ہیں, پھر کیسز آ چکے ہیں, پھر ان پہ اپنے ایسٹ چھپانے کا بھی آ رہا ہے توشہ خانے کے حوالے سے, لیکن وہ خبریں شاید آ رہی ہیں تو وہ معاملہ تو اتنا سیریس نہیں ہے. سو لیکن مین سیریس ہے کہ ہائی کورٹ والا جو ہے. اور ایک اور بات رات اعتزاز صاحب نے کی, یہ شاید ہم بولے ہوئے تھے کہ نواز شریف صاحب بھی یہ عمران خان صاحب کی پٹیشن میں پاناما سے ریلیٹڈ نااہل ہوئے تھے, ایک وزیر اعظم. یوسف گیلانی جو ہیں وہ بھی نااہل ہوئے تھے, وہ عمران خان صاحب کی پٹیشن پہ ہوئے تھے. انہوں نے جب اس کی فالو اپ انہوں نے کی تھی کہ ان کو سزا جب ہوئی تھی وہ ان کو یوسف گیلانی کو, تو فالو اپ کے طور پر عمران خان صاحب گئے تھے اور انہوں نے پٹیشن کی تھی کہ جناب ان کو کیونکہ سزا ہو چکی ہے گیلانی صاحب کو, ان کو نااہل کیا جائے. تو افتخار چودھری صاحب کا بینچ تھا, انہوں نے سنا تھا. اعتزاز احسن صاحب وکیل تھے اس وقت
ان کے یوسف رضا گیلانی صاحب کے اور ناہل ہوئے. سو عمران خان صاحب کو یہ وحد یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 2 وزیر اعظم جو ہیں نواز شریف صاحب نے پاناما کیس میں اور پھر یوسف رضا گیلانی جو ہیں جو لیٹر کیس تھا سوئس کورٹ توہین عدالت لگی تھی اس میں دونوں وزیر اعظموں کے نااہل ہونے میں ان کی پٹیشن بھی شامل تھی. سو یہ اس کو کارما کہہ لیں ٹوسٹ آف فیٹ کہہ لیں کہ وہی عمران خان صاحب جو 2 وزیر اعظم سابق تھے ان کو نااہل کرا چکے تھے, اب وہ سابق وزیر اعظم کے طور پر نااہلی کی تلوار ان پہ لٹک رہی ہے. اب یہ اس کو کارما کہہ لیں, اس کو قدرت کا اپنا ایک عجیب سا سٹائل ہے کہ اب وہی سورے سے ہیں. بہرحال آج کا میسیج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر انہوں نے بھیجا کہ آنے والے دنوں میں وہ میرا خیال اسٹیبلشمنٹ کو آج انہوں نے جیسے سوشل میڈیا ٹیم کو بھی کہا ہے کہ اداروں پہ بات مت کریں, مطلب میسیج وہی تھا کہ ہم یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہماری تنقید جو ہے وہ ہونی چاہیے, یہ کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے, ہماری کچھ ڈسٹرکٹیو نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا آج انہوں نے کوشش کی ہے کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ یا نیوٹرلز کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے جائیں, بہتر کیے جائیں, تاکہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے یہ جو ٹائم ہے نا اس کو گزارا جائے, پاس کیا جائے. یہ نااہلی والی تلوار لٹک رہی ہے, ہائی کورٹ والا مسئلہ ہے, اینٹی ٹیررزم کورٹ میں انہوں نے پیش ہونا ہے. سو یہ لگتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں تھا کہ یہ کیسز اگر ہم نے آپ انسٹیٹیوٹ کیے تو عمران خان صاحب کو کسی حد تک ٹیم کیا جا سکتا ہے, ان کی ٹون اور ان کے رویے کو بدلا جا سکتا ہے, اور وہ اپنی تنقید اور رخ جو ہے صرف حکومت پر رکھیں گے. آج یہ بات بڑی واضح ہوئی ہے کہ خان صاحب نے تقریر بڑی انہوں نے چارج کیا, کراؤڈ بڑا چارج تھا, لیکن بڑا سمجھداری سے انہوں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو اپنے فالوورز کو کہا ہے کہ ابھی فوج نیوٹرلز اور ان پہ تنقید مت کریں, مت ٹارگٹ کریں. انہیں فیل ہو رہا ہے کہ اس سے ریئیکشن آئے گا, لوگ بھی ان کے پکڑے گئے ہیں بہت سارے. وہ جو آپ کو لسبیلا اس میں ہیلی کاپٹر میں جو انہوں نے کمپین لانچ کی تھی, پلس انہیں فیل ہوتا ہے کہ اس وقت جو موقع جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ سے ذرا تھوڑا سا پیچھے ہونے کا ہے. ٹائم گزر گیا, اگر یہ جائے گا تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. سو دیکھتے ہیں. خان صاحب نے بڑا وائزلی اپنی اسٹریٹجی جو ہے نا آج انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے چینج کی ہے, صلح کا ہاتھ بڑھایا ہے. اب وہاں سے کیا جواب آتا ہے ہم انتظار کرتے ہیں.